بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود پاک کی برکت و فضیلت کے کیا کہنے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دلی حاجات پوری ہوتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ درود پاک میں ایک پورا نظام پوشیدہ ہے۔ جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں بعض اوقات ہمیں نوازنے میں، ہماری حاجات پوری ہونے میں دیر ہو جائے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کو کبھی بھی محروم اور خالی نہیں رہنے دیتا۔ ایک سسٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہیں یہ بات پڑھی تھی کہ درود خضری 1.25 کی نیت کرنے سے آپ جس بھی حاجات کے لیے نیت کریں، جس مسئلے کے حل کے لیے نیت کریں اور 1.25 مرتبہ درود خضری پڑھیں تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میری سسٹر کو گڈ نیوز ملی اور وہ چاہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے سے نوازے۔ جب میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے 1.25 مرتبہ درود خضری پڑھنے کی نیت کر لی اور درود خضری پڑھنا شروع کر دیا۔ درود خضری ہمیں پتہ ہے مختصر درود شریف ہے، لیکن جامع درود شریف ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اس درود پاک میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور اس میں بالخصوص جو حبیبی ہی کا ورڈ آتا ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ حبیبی ہی کا ورڈ جو ہے اس میں اعظم ہے، اور اس ورڈ کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے اس درود پاک کے اندر بہت خاصیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس درود پاک میں خاص فیض اسی ورڈ، اسی لفظ حبیبی ہی کی سبب سے ہے۔ تو وہ سسٹر کہتی ہیں کہ میری جو بہن تھی انہوں نے 1.25 درود خضری پڑھنے کی نیت کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ اگر اللہ عز و جل نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، اور ساتھ ساتھ سورہ رحمان 125 مرتبہ پڑھنے کی نیت کی کہ سورہ رحمان پڑھنے سے اولاد نیک صالح بھی ہوتی ہے، اور ساتھ خیریت سے ڈلیوری کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں اور اولاد صحت مند ہوتی ہے۔ تو انہوں نے تمام نیتیں کی اور درود خضری پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اور فضل کیا، 1.25 مرتبہ درود خضری مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت عطا کی الحمدللہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ درود خضری جس بھی نیت سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، 1.25 کی نیت کر لیں، آپ کی جو بھی حاجات ہو اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، درود خضری اگر 1.25 کی نیت کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور وہ حاجات بھی پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے درود خضری کی برکت سے، سورہ رحمان کی برکت سے اور محمد نام رکھنے کی نیت کی برکت سے میری بہن کو بیٹا عطا کیا الحمدللہ۔ تو اگر کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجات ہے، کوئی پریشانی ہے، تو درود خضری مختصر بھی ہے، 1.25 مرتبہ پڑھنا بہت آسان ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اس کے 2-3 صیغے ہیں، آپ کوئی سا بھی صیغہ پڑھ سکتے ہیں، کسی صیغے میں مبارک کا بھی اضافہ ہے، تو جو بھی صیغہ چننا چاہیں آپ وہ چن لیجئے۔ جو بھی جتنے بھی صیغے ہیں سب باکمال ہیں اور سب مکمل اور جامع ہیں۔ تو اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی حاجات ہے، کوئی پریشانی ہے، تو درود خضری کی نیت کریں 1.25 کی۔ پہلے نفل ادا کریں، نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یعنی درود خضری کی 1.25 کی نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، نفل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، یہ حاجات ہے، یہ مسئلہ ہے، میں اس کے لیے درود خضری کی 1.25 کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور میں اس نیت سے پڑھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میرے لیے خیر و برکت کا معاملہ فرما دیں، اور ان کے وسیلے سے اور درود خضری کے وسیلے سے میرا یہ کام بنا دیں، اور پھر درود خضری پڑھنا شروع کر دیں، جتنا روزانہ ہو سکے پڑھیے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1.25 درود خضری مکمل ہونے سے پہلے جو بھی حاجات ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس نے بھی آج تک 1.25 کی نیت کی ہے درود خضری کی، الحمدللہ سب کے کام بنے الحمدللہ۔ 90% تو یہی مشاہدات آتے ہیں کہ درود خضری کی جب بھی نیت کی ہے 1.25 کی، کام بنا ہے، مسئلے حل ہوئے ہیں، پریشانیاں ختم ہوئی ہیں، حاجات پوری ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو بھی حاجات ہیں پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔